بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر عبداللہ بن خالد ہے اور میں ایڈیشنل ڈائریکٹر ہوں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف لیور اینڈ جی آئی ڈیزیزز ڈاؤ یونیورسٹی ہاسپٹل کا، اور کنسلٹنٹ گیسٹرونٹرولوجسٹ اینڈ ہیپاٹولوجسٹ آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں، جس میں ایک بہت ہی اہم چیز جس کو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں اور پہلے سے بڑھتی ہوئی تعداد میں دیکھ رہے ہیں، وہ بڑی آنت کا کینسر ہے، جس کو کہ کولون کینسر کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کینسر کی ظاہر کینسر تو کینسر ہے اور انسان کینسر کا نام سن کے ہی ڈر جاتا ہے، لیکن اس کی بعضی ایسی چیزیں ہیں اور بعضی ایسی علامتیں ہیں کہ وہ ظاہر ہوں اور بروقت تشخیص ہو جائے اور بروقت ان کا علاج ہو جائے تو یہ ان کینسروں میں، ان چند کینسروں میں ہیں جو کہ جڑ سے اکھڑ جایا کرتے ہیں۔ لہٰذا پہلی تو گزارش عوام سے یہ ہے کہ اگر جو میں سمٹمز ابھی بتاؤں ان پہ خصوصی طور پر دھیان دیں اور بروقت جو مستند گیسٹرونٹرولوجسٹ ہیں ان سے اپنی ٹریٹمنٹ اور ان سے اپنی ڈائگنوسس کروا لیں۔ ان علامتوں میں پہلی چیز پخانے کے راستے سے خون کا آنا ہے، اور آلٹرنیٹیو ڈائریا اینڈ کانسٹیپیشن، یعنی کہ کبھی موشن ہو رہے ہیں، کبھی قبض ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ خون کی کمی کا ہونا، وزن کا کم ہونا، جو انسان نہیں چاہ رہا پھر بھی کمزوری ہوتی چلی جا رہی ہے، وزن کم ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ ساری، یا مستقل طور پر ڈائریا کا لگ جانا کہ جناب انسان کو کنٹرول میں ہی نہیں ہے اور لوز موشنز ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو یہ ساری کی ساری علامتیں ایسی ہیں جو کہ بشمول اور بیماریوں کے کولن کینسر میں بھی ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس قسم کی بیماریاں، اس قسم کی جب پرابلمز ہوں تو ہماری رائے یہ ہوتی ہے بینگ اے گیسٹرونٹرولوجسٹ، عوام کے ذریعے سے عوام کو، کہ بھئی ایک اپنی مستند گیسٹرونٹرولوجسٹ کو دکھائیں، جیسے وہ تشخیص کرنا چاہے کریں، اور اکثر اوقات ان میں کولوناسکوپی یعنی پوری بڑی آنت کے معائنے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اگر وہ کہیں تو یہ ضرور کروا لیں تاکہ چیز بروقت پتہ چل جائے اور اس کا بروقت علاج ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو ڈائجسٹو سسٹم کے حوالے سے بیماریاں ہیں، ایک اس کو ریفلکس کہتے ہیں، جس کو گرڈ کہا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یعنی آپ نے اکثر سنا ہوگا یا اکثر کبھی کھاتے ہیں، کھانے کے بعد کبھی ہم زیادہ تلی ہوئی چیزیں، زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں کھاتے ہیں تو سینہ جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھئی ہمارا سینہ جل رہا ہے جناب، اور بعض بیچارے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی بھی معمولی سی چیزیں اس طرح کی دائیں بائیں کی چیزیں کھاتے ہیں، اور آج کل ہمارے ہاں جو ٹرینڈ ہے وہ تو یعنی کتنی سیڈنٹری لائف اسٹائل کا ہونا، فاسٹ فوڈ کا زیادہ استعمال، یہ سارے گرڈ اور ریفلکس کے مسائل کو بڑھاتا ہے، جس سے کہ وزن زیادہ، سیڈنٹری لائف اسٹائل سے اور اس طرح کے فاسٹ فوڈ سے وزن زیادہ ہوتا ہے۔ جب وزن زیادہ ہوتا ہے تو وزن کے زیادتی کی وجہ سے جو ریفلکس کے سمٹمز بڑھتے ہیں، ریفلکس ایسوفیجائٹس ہوتا ہے۔ تو ایک تو رہی اس کی پریونشن میں یہی گزارش ہوگی کہ ہماری جو سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے، ایکٹیو لائف اسٹائل میں ہونا چاہیے کہ پیدل چلنا ہمارا معمول بنا لیں، بہت زیادہ آؤٹنگ، بہت زیادہ تلی ہوئی مرچوں والی چیزوں کا استعمال یہ کم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس کی ٹریٹمنٹ نہ ہو، زیادہ عرصے یہ ہو تو پھر اس کے بہت سارے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں ریفلکس کے تھرو۔ اس کی ٹریٹمنٹ انتہائی آسان ہے، بہت اچھی دوائیں اس وقت ریفلکس کی موجود ہیں، جو کہ اومیپرازول اور اس کے ڈیریویٹیوز ہیں، جن کے کوئی خاص سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہیں، اور اوور دا کاؤنٹر ساری دنیا میں دی جا سکتی ہیں۔ لیکن کسی کو اگر مستقل یہ ہوں تو پھر بہتر ہے کہ مستند گیسٹرونٹرولوجسٹ سے وہ رجوع کر لے۔ اس کے علاوہ جو ہم عام طور پر ڈائجسٹو جو ڈیزیزز دیکھتے ہیں، عام طور پر جو آج کل ہم کامنلی، وہ پیٹ کا پھول جانا ہے، پیٹ کے مسائل ہیں، پیٹ میں گیسز ہیں۔ اچھا، اس کا تعلق بھی ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ چونکہ ہمارے ڈائٹری ہیبٹس بہت انہیلدی ہو گئے ہیں، اور اسموکنگ کا استعمال، سیڈنٹری لائف اسٹائل کا استعمال، یہ اس پیٹ کے مسائل کو بڑھا رہی ہیں۔ پیٹ میں گیسز پیدا ہوتی ہیں جس سے کہ آدمی تنگ ہوتا ہے۔ پھر عوام کا یہ خیال ہوتا ہے عام طور پر کہ جی وہ یعنی گھٹنوں کا درد ہے تو وہ بھی پیٹ میں گیس کی وجہ سے، تو سر میں درد ہے تو وہ کہتے ہیں سر میں گیس چڑھ گئی، تو جناب ہڈیوں میں درد ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہڈیوں میں۔ یاد رکھیے، پیٹ کے سے میڈیکلی کوئی تعلق نہ ہڈیوں کا ہے، نہ جناب سر کا ہے، نہ اور چیزوں کا ہے۔ ہاں، یہ پیٹ کی گیسز پیٹ میں ہی محدود رہتی ہیں، اس لیے بھی بہتر ہے کہ گیسٹرونٹرولوجسٹ سے رجوع کیا جائے تاکہ وہ اس بارے میں مناسب طور پر گائیڈ کریں۔ لیکن یہ
ایک طرف گیس کی حقیقت اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بات بتاتے چلیں کہ گیس سر میں چڑھ گئی اور جناب دماغ میں چڑھ گئی اور یہاں پھنس گئی اور وہاں پھنس گئی اور جناب گھٹنوں میں آ گئی، جیسے کہ لوگ کہتے ہیں، یہ صرف خیال ہے، سائنٹیفکلی اس کا کوئی پروون ایویڈنس نہیں ہے۔ دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ہمارے ہاں ہیپاٹائٹس کے امراض ہیں، گندا پانی اور ان ہائیجینک کنڈیشنز کی وجہ سے ہیپاٹائٹس اے اور ای بہت بڑھ رہا ہے۔ ہیپاٹائٹس بی اور سی تو کم ہو رہے ہیں، لیکن ہیپاٹائٹس اے اور ای بڑھ رہا ہے، خاص طور پر ہیپاٹائٹس ای پریگننٹ لیڈیز میں بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے بہت ہی ضروری ہے کہ ویسے بھی بچوں میں اور پریگننٹ لیڈیز میں خاص طور پر ہائیجین کا استعمال، جہاں بھی آپ یہ دیکھیے کہ جی چیز ہمارا کیا ہے، ہمارا معاشرہ وہ منہ کے مزے کو بہت ترجیح دیتا ہے، وہ منہ کے مزے کے ساتھ ہائیجین کو نظر انداز کر دیتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ ہم ہائیجین کو فوقیت پہ رکھیں اور اس کے بعد باقی جو ہے وہ یعنی ڈفرینٹ چیزوں کا استعمال کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔